اردو ناول انتقام قسط نمبر 166 بائے اردو داستان۔ ماس بھائی، نیلی نے اسے دیکھا تو اس کی طرف لپکی۔ اگرچہ وکی نے مکمل تصدیق کر کے اسے اور اعظم کو آنے والوں کے ساتھ روانہ کیا تھا اور ان لوگوں کا اس کے ساتھ سلوک بھی بہت احترام اور عزت والا تھا، اس کے باوجود وہ اجنبیوں میں خود کو غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی اور ماس کو دیکھتے بڑی بے قراری سے اس کے قریب آئی تھی۔ کیسی ہو نیلی؟ یا آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ماز نے اس کی کیفیت محسوس کی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے پوچھا۔ اس پر اسے بے ساختہ ہی اپنی زندگی کا وہ دور یاد آیا جب وہ اپنی افتاد تباہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئے دن نت نئے تجربات کرتا تھا اور ابو سے اپنے اس لاؤبالی پن پر باتیں سنتا تھا۔ بے فکری اور لاؤبالی پن کا وہ دور بہت جلدی گزر گیا اور وقت ایسے مقام پر لے آیا تھا کہ اب اسے خود بڑا بننا پڑتا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشانی بھی کوئی نہیں، پھر بھی مجھے یہاں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، سارے اجنبی لوگ ہیں۔ نیلی نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مجھے اس لیے تم سے ملاقات کرنے بھیجا گیا ہے۔ ماز ایک بار پھر مسکرا دیا اور اس کی گود میں موجود اعظم کے رخسار کو نرمی سے چھوا۔ اس کے اس دوستانہ لمس کو اعظم نے خوشی سے قبول کیا اور اس کی انگلیاں اپنی مٹھی میں جکڑ لی۔ لیکن آپ یہاں آئے کیسے؟ آپ کو تو… نیلی کو یاد آ گیا کہ وہ اعظم سمیت لالا کے ٹھکانے پر پہنچی تھی تو وہاں سب کو ماز کے لیے پریشان پایا تھا۔ سمجھو اللہ نے غیبی مدد بھیج کر سبھی کے لیے معاملات سنبھال لیے ہیں۔ اب تم اعظم کے ساتھ بیجنگ پہنچ جاؤ تو میں مکمل پرسکون ہو جاؤں گا۔ اس نے تفصیل میں جانے کے بجائے اس کے ادھورے سوال کا مختصر جواب دیا۔ سب لوگ آپ کے لیے بہت پریشان تھے اور مسلسل فکر مندی کا اظہار کر رہے تھے کہ میڈم ایکس جانے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ سچ پوچھے تو میں خود اندر ہی اندر نادم ہو رہی تھی کہ آپ کی بات مان کر میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ انسان کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ غلطیوں کو بھی سدھار دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، اللہ نے ہماری بگڑی بنا دی ہے۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ ہم بیجنگ کب روانہ ہوں گے؟ اس کے اتنے اطمینان نے نیلی کو بھی تسلی کروائی اور اس نے آگے کے پروگرام کے متعلق پوچھا۔ ہو سکتا ہے کچھ دن لگ جائیں لیکن جتنی جلدی ممکن ہوا یہ کام ہو جائے گا۔ سفر کو محفوظ اور خفیہ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات لازم ہیں۔ ممکن ہے تمہارے حلیے میں تھوڑی بہت تبدیلی کی جائے، نئے شناختی اور سفری کاغذات بھی تیار ہونے ہوں گے۔ مجھے بہت زیادہ تفصیلات معلوم نہیں لیکن اتنا اندازہ تو ہے کہ جس انداز میں تمہیں اور اعظم کو وہاں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے خصوصی انتظامات ضروری ہیں۔ وہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل اعظم کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا اور اعظم اس کی چھیڑ چھاڑ پر خوشگوار ردعمل دے رہا تھا۔ سجل کی فیملی بھی تو اس سے ملنے جانے والی تھی۔ نیلی کو یاد آیا، ہاں وہ لوگ بھی جائیں گے لیکن انہیں تم سے الگ اور مختلف طور پر سفر کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں سے پہلے دبئی یا شارجہ وغیرہ جائیں پھر وہاں سے چین کا سفر کریں۔ اس نے نیلی کا سوال کا جواب دے پھر بے ساختہ ہی اعظم کی طرف دونوں ہاتھ پھیلاتا ہوا بولا، لاؤ اسے میری گود میں دے دو، میں کچھ دیر کے لیے اسے لان میں لے جاتا ہوں۔ جواباً نیلی نے اسے بتانا چاہا کہ اعظم اس کے پاس بمشکل ہی کسی کی گود میں جاتا ہے لیکن اگلا پل اس کے لیے حیران کن تھا۔ اعظم اس کی گود سے نکل کر ماس کی پھیلی ہوئی باہوں میں جانے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ کمال ہے بھائی، بہت طوطا چشم ہو تم۔ باہر لون کی سیر کا سن کر فوراً پارٹی بدل لی۔ وہ ہنس کر بولی اور خود اعظم کو اس کے حوالے کر دیا۔ جواباً وہ اسے بتا نہیں سکا کہ اس نے جس شدت کی چاہت سے اعظم کو گود کی لینے کی خواہش کی تھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ننھا فرشتہ اس کی طرف مائل نہ ہو۔ کہو خالہ امی، ہم طوطا چشم نہیں ہیں، بس آپ کی صحت کا خیال ہے کہ آپ ہمیں گود میں لیے تھک گئی ہوں گی۔ اب ایسا کرے کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، ہم اتنے میں لون کو دکھاتے ہیں۔ اعظم کی جگہ جواب دینے کی ذمہ داری اس نے نبھائی اور اسے اٹھا کر ہنستا وہ باہر نکل گیا۔ اعظم باہر لون میں آ کر کھل اٹھا اور گود سے اترنے کے لیے مچلنے لگا۔ ماز نے اسے گھاس پر چھوڑ دیا۔ نرم مخملی گھاس پر دوڑتا بھاگتا وہ کھلا جا رہا تھا اور اسے خوش دیکھ کر ماز سوچ رہا تھا کہ ان چہکاروں کی اس وقت سب سے زیادہ اس کی ماں کو ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ موہنی صورت، یہ چہکتی آواز، یہ شوخ ہنسی اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ لائے اور وہ جو ہر لمحہ اپنی بیماری سے ہارتی جا رہی ہے موت کو شکست دے کر واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ ایسا ہو بھی جائے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ چلو حاصل کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم اسے کیا دے سکو گے؟ تم بس بستر مرگ پر نہیں لیٹے، ورنہ تو موت ہر لمحہ تمہارے تعاقب میں ہے۔ شانوں پر ایسی نئی ذمہ داریوں کو بار آ چکا ہے کہ کسی کے سنگ زندگی جینے کی خواب دیکھنے کی بھی گنجائش نہیں۔ خواہش کے آگے بہت سے سوال اور حقائق تھے جو خواہش کا گلا گھونٹ دیتے تھے۔ میری محبت حاصل اور لا حاصل کی بحث سے آزاد ہے۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ زندہ رہے اور اپنے بچے کے ساتھ زندگی کی بہت سی خوشیاں دیکھے۔ اس کی شفاف محبت نے بہت دیر تک دل و دماغ کو جنگ کی کیفیت میں رہنے نہ دیا اور ایک دو ٹوک جواب سے سارے وہموں اور اندیشوں کو دور دھکیل دیا۔ دل و دماغ پراگندگی سے نکلے تو وہ دوبارہ اعظم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک جھولے کے پاس جا کر رک گیا تھا، اسے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماز اس کے قریب گیا، اس نے اشارے سے سمجھایا کہ اس جھولے میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ ماز نے اسے گود میں اٹھا کر نرمی سے چوما اور جھولے پر بٹھا کر آہستہ آہستہ جھلانے لگا۔ اچھا خاصا وقت اعظم کی سنگت میں گزر گیا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اب وہ تھک چکا ہے تو واپس اندر لے گیا۔ نیلی ان کی منتظر تھی۔ لگتا ہے خوب مزے کر کے آ رہے ہیں جناب۔ نیلی نے اعظم کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اندازہ لگایا۔
اس کے لہجے میں رچی ممتا نے معاذ کو احساس دلا دیا کہ اعظم محض سجل کو پیارا نہیں بلکہ اس مظلوم لڑکی کو بھی جینے کا سہارا بن چکا ہے۔ مزے کیے ہیں اور خاصے تھک گئے ہیں صاحبزادے، میرے خیال میں تو اب نیند آنے لگی ہے انہیں۔ معاذ اس کی تائید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے دی، میں اسے فیڈر لے کر سلا دیتی ہوں۔ نیلی فوراً حرکت میں آئی، ٹھیک ہے میں اب چلتا ہوں۔ معاذ واپسی کے لیے مڑا لیکن کچھ یاد آنے پر دوبارہ اس کی طرف رک کے اور بولا، میں آج کسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا، معلوم نہیں دوبارہ ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن پریشان نہ ہونا اور جو کچھ یہ لوگ کہیں اس پر عمل کرتی رہنا۔ اللہ نے چاہا تو جلد تم اور اعظم بحفاظت سجل تک پہنچ جاؤ گے، آپ بے فکر رہیں۔ آپ کو یہاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو گئی ہوں۔ نیلی نے اعتماد سے جواب دیا تو وہ بھی مطمئن ہو کر دوبارہ کمرے سے باہر نکلنے کے خیال سے پلٹا۔ معاذ بھائی، اس بار نیلی نے پکارا، اس کے بڑھتے قدموں کو روک لیا۔ ہاں بولو۔ وہ سوالے نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن نیلی کچھ متذبذب دکھائی دے رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جو کچھ کہنا چاہتی اسے کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی۔ جو بھی کہنا چاہتی ہو بلا جھجک کہہ ڈالو، میں بھی وکی کی طرح ہی تمہارا بھائی ہوں، اور بھائی سے بھلا کیسی جھجک۔ اس نے نیلی کا حوصلہ بڑھایا۔ سجل کے لیے کوئی پیغام نہیں دیں گے آپ؟ نیلی نے اسے ایک ایسی بات کہہ دی جس کا اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھے بھلا اسے کیا پیغام دینا ہے؟ آخر خود کو سنبھال کر پھیکا سا مسکرایا اور بے نیازی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، کوئی ایسی بات جو آج تک آپ اس سے کہہ نہ پائے ہوں۔ نیلی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جواباً وہ خاموش رہا۔ ضروری نہیں کہ انسان دل کی بات کہنے کے لیے ہمیشہ وقت اور حالات کے موافق ہونے کا انتظار کرتا رہے، کبھی کبھی موافق وقت کے انتظار میں وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ وہ ذہین لڑکی تھی اور سرکس کی دنیا کی زندگی گزارنے کے باعث انسانوں کو پڑھنے کا ہنر بھی جانتی تھی، اس لیے معاذ کی دل لگی کو سمجھنے میں اس سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ تم اعظم کو دیکھو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نیلی کو کیا جواب دے۔ اعظم نے عین وقت پر رو کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ نیلی کو اس کی طرف متوجہ کرتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی باتیں مسلسل دماغ میں اٹکی ہوئی تھیں۔ نہیں پیاری لڑکی، میری محبت اظہار کی محتاج نہیں، کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ میرے سینے میں پوری شدت سے دہکتی محبت کی آگ کی تپش اس تک نہ پہنچی ہوگی۔ میرا یقین ہے کہ وہ سب جانتی ہے، پھر اظہار کر کے اسے کسی آزار میں کیوں مبتلا کروں؟ وہ جن مجبوریوں میں جکڑی ہے، اس کے پاس میری محبت کا جواب دینے کی گنجائش ہی نہیں۔ جنہیں چاہا جائے انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا۔ وہ نیلی کو براہ راست جو جواب نہیں دے سکا، اب وہ تصور میں دے رہا تھا۔ بازل نے جس نمبر سے نظر حسین کو کال کی تھی وہ مسلسل بند ہے اور ٹریس کرنے پر بھی اس کی لوکیشن شو نہیں ہو رہی، مطلب وہ خطرے میں ہے اور بہت محتاط ہے۔ اصغر کی دی ہوئی رپورٹ سن کر وکی نے تبصرہ کیا، پھر لالا کی طرف رک کر کے بولا، موجودہ صورتحال میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 یہ کہ نظر سے میرو نامی اس بندے کو کال کروائیں جس کے بارے میں بازل نے اسے ہدایت دی تھی۔ کال کے بعد یقیناً وہ مال منتقل کرنے کے لیے ٹیکسٹائل مل کر رخ کرے گا، جہاں ہم اسے یا تو براہ راست چھاپ کر اس سے بازل کا پتہ اگلوا سکتے ہیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ مال لے جانے لگے تو اس کا تعاقب کریں اور اس کے پیچھے پیچھے بازل تک پہنچ جائے۔ بازل جیسے شخص کا رائٹ ہینڈ سمجھنے والا بندہ اتنا ہلکا نہیں ہوگا کہ تھوڑے سے تشدد سے زبان کھول دے۔ ایسے لوگ بہت سخت جان ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ٹوٹنے میں کئی کئی دن لگا دیتے ہیں۔ وہ منظر سے غائب ہوگا تو بازل جو پہلے بہت چکنا ہے چونک جائے گا اور اپنا ٹھکانہ بدل لے گا۔ ایسے میں میرو کی زبان کھلوانے کی مشقت بیکار چلی جائے گی، تو پھر تعاقب کرنا ہی ٹھیک رہے گا۔ اس نے لالا کی رائے سن کر دوسرے طریقے کو فائنل کیا، لیکن ضرور نہیں ہے کہ وہ مال لے کر سیدھا بازل تک جائے، بلکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ یہیں جائے گا اور کسی دوسرے محفوظ مقام پر منتقل کر دے گا۔ بازل اس وقت بھڑکا ہوا ہے، اس لیے کوشش ہوگی کہ کم سے کم لوگ اس کے قریب آئیں۔ لالا نے تو یہاں بھی کچھ اختلافی نکات اٹھا دیے، تو پھر یہ کہ تعاقب تو ہوگا ہی ہوگا۔ ہم میرو کا نمبر آبزرویشن پر ہونے کا بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اسلحے کا معاملہ معمولی نہیں، بازل کتنے محتاط رہے اس سے رابطہ ضرور کرے گا، ہم وہاں اس تک پہنچنے کی راہ نکالیں گے۔ لالا نے تجویز دی، یہ لمبا چکر پڑے گا، پتہ نہیں اس طرح ہمیں اس تک پہنچنے میں کتنا وقت لگ جائے۔ جتنا زیادہ وقت لگے گا بشرا کے لیے خطرات بڑھتے جائیں گے۔ بازل ویسے ہی جنونی فطرت کا مالک ہے اور اس وقت تو چوٹ بھی کھایا ہوا ہے۔ ہمارے پاس قید میں اس نے جتنی تکلیف و ذلت اٹھائی ہے اس کا بدلہ بشرا سے لینے کی کوشش کرے گا۔ وکی نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، کہہ تو ٹھیک رہا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں۔ تو جانتا ہے کہ موبائل کمپنی کے بندے سے کام لینے کے لیے اسے کتنا بھاری معاوضہ دے رہا ہوں، اور ایسا ہی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بشرا تک پہنچنے کا یہ کلو بھی ہمارے ہاتھ سے نکلے۔ نظر حسین سے بازل اور میرو کے نمبرز لینے کے بعد سب سے پہلا کام ان نمبرز کو آبزرویشن پر لگوانے اور ان کی کال ڈیٹا حاصل کرنے کا ہی کیا گیا تھا، جس میں بازل کے نمبر سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا، اور اس نمبر سے جو آخری کال کی گئی تھی وہ یزدانی ہاؤسنگ اسکیم کے قریبی ٹاور سے ٹریس ہوئی تھی۔ اس کے بعد نمبر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میرو کے نمبر پر البتہ کئی کالز کا ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ ریکارڈ ملا تھا، لیکن ان نمبروں میں بازل کا وہ نمبر شامل نہیں تھا جو انہیں نظر سے ملا تھا۔ میں مس سیمی کو چیک کرنے کا آپشن بھی غور کر رہا ہوں۔ نظر کا کہنا ہے کہ بازل کی اس سے دوستی کا عرفان اللہ کو بھی علم نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سیمی کے گھر کو محفوظ ٹھکانہ سمجھتے وہاں کا رخ کرے۔ جو کر سکتے ضرور کرو،
ہم اس وقت معمولی سے معمولی امکان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لالا نے اسے اجازت دی، پھر بولا اس نظر کو واپس بھجواؤ، اگر یہ مل میں نظر نہیں آیا تو وہاں کھلبلی مچ جائے گی۔ عملے کے علاوہ عرفان اللہ، بازل اور میرو میں سے کسی کے لیے بھی اس موقع پر اس کا غیاب قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی، وہ اور جارو روانہ ہونے لگے۔ جارو مال اٹھانے والے مزدور کے روپ میں اس کے آس پاس رہے گا تاکہ عین موقع پر وہ ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ وکی نے اطلاع دی، پھر جب اصغر سے مخاطب ہو کر اس سے پوچھا جن لوگوں کو ہم انتظامی ہاؤسنگ اسکیم چھوڑائے تھے ان سے رپورٹ لے رہے ہو؟ بالکل لے رہا ہوں شہزادے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ وہاں مسلسل ہو کا عالم ہے اور ابھی تک وہاں کسی آدم ذات کی شکل دیکھنے کو نہیں ملی۔ کسی کو آنا مانا نہیں تھا تو وہاں بازل کا بچہ کیوں ایمرجنسی میں بزدل چوہے کی طرح بھاگ نکلا؟ وکی غصہ میں جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ ظاہر ہے بازل وہاں مل جاتا تو اب تک معاملہ ایک طرف ہو چکا ہوتا اور یوں معمولی سے معمولی امکان کے پیچھے نہ بھاگ رہے ہوتے۔ ہو سکتا ہے اس کے وہاں سے بھاگ نکلنے کی مخبری ہو گئی ہو۔ لالا نے اپنے تجربے کی روشنی میں رائے دی جو وکی کے دل کو لگی، لیکن یہ سوال ہنوز اپنی جگہ تھا کہ ان کے علاوہ آخر کون ہے جس سے بازل بھاگتا پھر رہا ہے۔ یہ سوال اس نے نظر سے بھی کیا تھا، لیکن نظر کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ لے دے کے عرفان اللہ کے قدرے بدلے ہوئے انداز کی وجہ سے اس پر شک جا رہا تھا، لیکن اس نے بھی بازل کے لیے کوئی سخت حکم جاری نہیں کیا تھا۔ بہرحال ان کے پاس اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جاتے جاتے لالا نے نظر سے مس سیمی کا نمبر لے کر اسے بھی آبزرویشن پر لگوا دیا تھا۔ اگر بازل اس سے رابطہ کرتا تب بھی انہیں علم ہو جاتا۔ بازل جیسے دشمن تک پہنچنے کے لیے انہیں یہ چومکھی لڑائی لڑنی ہی تھی۔ وہ اسلحے کے ذخیرے والے کمرے میں پہنچے تو وہاں رسیوں میں بندھے پڑے تینوں افراد نے دیکھ کر مچلنا شروع کر دیا۔ وہ تینوں ہی ہوش میں آ چکے تھے، لیکن رسیوں میں جکڑے ہاتھ پیروں اور کپڑا ٹھوسے منہ کی وجہ سے مجبور تھے اور اب تک اپنی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے۔ نظر حسین کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں امید کی جوت جاگی تھی، لیکن جب نظر ان سے نظر چرا کر جاروں کے ساتھ کھلے راستے سے سرنگ میں داخل ہو گیا تو پہلے وہ حیران ہوئے، پھر پہلے سے زیادہ شدت سے اپنی آزادی کے لیے مچلنے لگے۔ جاروں نے ان کی کسی رد عمل کی فکر نہیں کی۔ وہ نگرانی کے لیے وہاں چھوڑے گئے دو افراد میں سے ایک کو ان کے سر پر کھڑا کر کے آیا تھا۔ وہ خود کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ ان سے نپٹ لیتا۔ جانے تم کون لوگ ہو اور تمہارے کیا مقاصد ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ تمہاری وجہ سے میں مارا جاؤں گا۔ عرفان اللہ اور بازل میں سے کوئی بھی مجھے میرے اس جرم کے لیے معاف نہیں کرے گا۔ نظر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر خاموشی سے آگے بڑھائے، لیکن اب سرنگ میں جاروں کے ساتھ چلتا اسے شکوہ کر رہا تھا۔ تم ہماری نہیں اپنی وجہ سے مارے جاؤ گے۔ جرائم پیشہ افراد کے اعلی کار بنتے وقت تمہیں اپنا یہ انجام ذہن میں رکھنا چاہیے تھا۔ جاروں نے بغیر لگی لپٹی کے اسے آئینہ دکھایا۔ میں تو اپنی ڈگری کے مطابق ایک سیدھی سادی جاب کر رہا تھا۔ جاب کرتے وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ لوگ بظاہر معزز بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ بھی ہیں۔ اس نے یوں منہ بسور کر جواب دیا جیسے نئی بہتر لڑکی سسرال کے عیب گنوا رہی ہو۔ یہ بات تو تم سے زیادہ عرصہ چھپی نہیں رہی ہوگی۔ جب پہلی بار تمہارے سامنے ان کے کردار کی کوئی کجی آئی تھی تو تم نے اسی وقت ملازمت کیوں نہیں چھوڑ دی؟ اگر تم ایک ایماندار اور محب وطن شہری ہوتے تو آج اس پوزیشن پر نہیں ہوتے کہ وہ تمہیں باقاعدہ اپنے جرائم میں حصہ دار بنا ڈالتے۔ آج اگر یہ سارا سیٹ اپ پکڑا جاتا تو تم خود کو ہرگز بھی نہیں بچا سکو گے۔ جاروں نے اس بار بھی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا جس پر نظر کا منہ بن گیا، لیکن پھر چہرے پر مظلومانہ تاثر سجاتے ہوئے بولا، میرے ماں باپ نے بہت جتنوں سے مجھے ڈگری دلوائی تھی کہ میں اپنی 6 عدد بہنوں کو اچھے جہیز کے ساتھ ان کے گھروں کا کر سکوں۔ میں ایمانداری کے چکر میں پڑ کر نوکری چھوڑتا تو بہنیں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی، یا مجھے زبان بند رکھنے اور چھوٹی موٹی خدمات کے بدلے اتنی بھاری تنخواہ اور بونس ملتے ہیں کہ 2 سال کے عرصہ میں 4 بہنوں کو دھوم دھام سے بہنے کے ساتھ 5ویں کی بہت اچھے گھرانے میں منگنی کر چکا ہوں۔ ارادہ تھا کہ اس سال کے آخر تک آخری 2 کو بہنے کے بعد ماں باپ کو اس لڑکی کے گھر رشتے کے لیے لے جاؤں گا جو زمانہ طالب علمی سے اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوں تو ایک سال زندگی کا سفر شروع کریں۔ مطلب تمہاری اب تک شادی نہیں ہوئی؟ جاروں نے قدر حیرت سے دیکھا۔ وہ دیکھنے میں کوئی کسی طور 35 سال سے کم نہیں لگتا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ماں باپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم اپنی ساری جمع پونجی تمہاری اچھی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، اس لیے تمہارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بارے میں کچھ سوچنے سے پہلے بہنوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جانا کہ ہمیں یہ ٹینشن نہ ہو کہ آنے والی تم اپنے قابو میں کر کے بہنوں کے فرض سے غافل کر دے۔ اب یہ میری قسمت تھی کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کافی عرصے تک کوئی ڈھنگ کی نوکری نہ ملی۔ ایسے میں تم ہی بتاؤ کہ میں اس ایمانداری دکھانے کے چکر میں بڑی مشکل سے ملنے والی اس اچھی تنخواہ کی نوکری کیسے چھوڑتا؟ اس کے جواب میں پورے سماجی ڈھانچے کا نوحہ تھا جو رسم و رواج برے صغیر میں رائج واقعی ان کے ہوتے ہوئے ایک سفید پوش گھرانے کے لیے 6 بیٹیوں کو بہانا بہت دشوار تھا۔ ایسے میں والدین پر بیٹے کا سرمایہ کاری کر کے اسے بہنوں کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ عرفان اللہ بازل نے بھی اسے ملازمت رکھتے ہوئے اس کی ڈگری اور قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی مجبوریوں کو بھی مد نظر رکھا ہوگا۔ ان جیسے گھاگ سرمایہ داروں سے بہتر کون اس حقیقت سے واقف ہو سکتا ہے کہ کسی کی مجبوریوں کا کیسے سودا کیا جاتا ہے۔ اب تم میرو کو کال کر کے اطلاع دو کہ سارا مال اوپر شفٹ ہو چکا ہے، وہ بندے بھیج کر اسے اٹھوا لے۔ وہ لفٹ ماں سیڑھیوں تک پہنچے ہی تھے کہ جارو اس کے حالات پر کوئی تبصرہ کرنے کی زحمت سے بچ گیا اور اپنی جیب سے اس کا موبائل نکال کے اس کے حوالے کیا۔ نظر حسین نے بادل نہ خواستہ موبائل اس کے ہاتھ سے لیا
और इसे ऐसी नजरों से देखते हुए नंबर डायल किया जैसे बकरा कुर्बान होने से पहले कसाई के हाथ में मौजूद छुरी को देखता है। बस फर्क यह था कि यहाँ जारो के हाथ में छुरी की बजाय जदीद साख्त का पिस्टल और नजर की कमीज के नीचे बुनियाद पर ऐसा माइक फिट किया गया था जिसकी मदद से यह होने वाली सारी गुफ्तगू जारो के मददगारों को भी सुनाई दे रही थी। एक तरफ अगर इसे इरफानुल्लाह और बादल के ज़ेरे ताब आने का डर था तो यह भी किसी सूरत में जान बचती दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए चारों नाचार इनके हर हुक्म की तामील करता जा रहा था। इस वक्त भी इसने शराफत से मीरू को कॉल कर डाली। वो इसकी आवाज़ सुनते ही सख्त सुनाने लगा कि एक तो इसने काम निपटाने में इतनी ज़्यादा ताख़ीर कर दी है, दूसरे इसकी मुसलसल कॉल्स पर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। इरफानुल्लाह की कॉल के बाद लाला ने इसे कोई भी कॉल रिसीव करने की इजाज़त नहीं दी थी। बंदे कम थे जनाब, और उनमें भी एक अचानक नौ फट गई थी तो सिर्फ 2 बंदों की मदद से बड़ी मुश्किल से माल को निपटाया है। मुझे तो खुद भी साथ लगना पड़ा था। रही कॉल रिसीव न करने की बात, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ सुरंग में सिग्नल अच्छे नहीं आते। आज तो बिल्कुल नहीं आ रहे, इसलिए आपकी कोई कॉल मेरे पास आई ही नहीं। इसने बहाना बनाकर मीरू को मुतमईन करने की कोशिश की। दफा करो, मुझे मालूम है कि तुम जैसे काम चोरों के पास हमेशा बेहतरीन बहाने मौजूद होते हैं। अब बस इतनी मेहरबानी करो कि मेरे बंदा वहाँ पहुंचे तो अपनी निगरानी में सारा माल हिफाजत से लोड करवा दो। और अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि माल को छुपाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करना होगा। मीरू जो यकीनन कोई गुंडा ही था। इस डिग्री याफ्ता शख्स से, जो कहने को एक बड़ी टेक्सटाइल मिल का मैनेजर था, नहायत तौहीन आमेज लहजे में बात कर रहा था और जवाबन उसके साथ खुश अखलाकी से पेश आने पर मजबूर था। इस वक्त भी माथे पर शिकन लाए बगैर कहा, आप फिक्र न करें, मैं अपनी निगरानी में इतने अच्छे तरीके से लोडिंग करवाऊंगा कि भले माल को सरहद पार भी ले जाएं तो किसी को शक नहीं गुजरेगा। खुशामद छोड़कर काम पर तवज्जो दो, ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर होगा। मीरू इसकी इतनी खुश अखलाकी से भी मुतासिर नहीं हुआ और इसे झिड़क कर रख दिया। देखा तुमने, कुत्ता बंधा हुआ इन सबके मुंह के आगे आदमी कितनी ही अपनी जान लड़ा दे, ये लोग भौंकने से बास नहीं आएंगे। वो फोन बंद करे शिकायत में इस लहजे में जारो से बोला तो इसका चेहरा तौहीन के एहसास से दहक रहा था। तुमने से ये तो पूछा ही नहीं कि वो खुद साथ आ रहा है नहीं। जारो ने सूरत हाल पर तबसरा करने के बजाय अपने मतलब का सवाल किया। जवाब में मुझ पर भौंकता, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि बंदे भिजवा रहा हूँ तो इसका साफ मतलब है कि मैं साथ नहीं आ रहा। इसने कुछ ऐसे अंदाज में जवाब दिया कि जारो झीप गया। बाकी तो वाजह था कि मीरू खुद साथ आने का इरादा नहीं रखता था। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जरूर मालूम कर लेना कि वो माल लेकर किधर जाएंगे। कौन सा माल? तुम लोगों ने हमें माल स्टोर रूम में मुंतकिल करने का मौका ही कहाँ दिया था? इस बार नजर फट पड़ा। कोई मसला नहीं यार, आने वालों ने कौन सा चेकिंग करनी है। तुम होशियारी से कोई भी बेकार पड़ा माल लोड करवा देना। आज के बाद बदल तो सब कुछ जाना, इसलिए इस बात की परवाह ना करो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे। अल्लाह ने चाहा तो खुद इनका वो हाल होगा कि अपनी जानें बचाना मुश्किल हो जाएगा। जारो ने इसे राह सुझाई और आगे के लिए भी तसल्ली दी। नजर मरता क्या न करता कि मिस्ताक इसकी हदायत पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। वो अब तक इस गलत फहमी का शिकार था कि किसी खुफिया इदारे के हत्थे चढ़ चुका है, इसलिए मुजाहमत नहीं कर रहा था। वरना इसके लिए क्या मुश्किल था कि जारो को मिल में पहुंचकर वहां मौजूद मुसल्ला गार्ड की मदद से काबू में कर लेता। तनहा जारो एक पिस्टल की मदद से क्या कर लेता, लेकिन वो जारो से नहीं, इसके पुष्ट पर मौजूद इदारे से डर रहा था। वो दिल ही दिल में ठान चुका था कि मामला बिगड़ने पर वो वादा माफ गवाह बनकर अपनी खलासी करवा लेगा। नजर की तसल्ली के बाद वो सुरंग से निकलकर स्टोर रूम के रास्ते मिल में पहुंच गए। कुछ ही देर में लोडिंग ट्रक के साथ मीरू के आदमी पहुंचने की इत्तला मिल गई। नजर ने जाने के सिलसिले में पैक किए गए कार्टन उठवाकर लोड करवाने शुरू कर दिए। जारो जो मजदूर वाले हुलिये में था, दूसरों के साथ मिलकर लोडिंग का काम करने लगा। खामोशी से काम निपटाने इसके कान आसपास की गुफ्तगू पर लगे हुए थे। साथ साथ वो काम की निगरानी करते नजर को भी नजरों में रखे हुए था। अभी तक इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिसे मशकूक करार दिया जा सकता। मीरू के आदमियों में से इंचार्ज के तौर पर हदायत जारी करने वाला नजर के करीब आ खड़ा हुआ तो जारो के कान मजीद खड़े हो गए। क्या बात है सर जी, आज बीवी से लड़कर आए हो क्या, जिसने जोड़ा इस्त्री करके नहीं दिया? नजर का लिबास पिछले चंद घंटों में पेश आने वाली सरगर्मी की वजह से मसल सा गया था और इसने इसी के हवाले से सवाल किया था। बीवी होगी तो लड़ाई होगी ना, ये सारे हुलिया तो यहाँ के धंधों में बिगड़ा है। खास मजदूर कम थे तो माल ऊपर लाने के लिए मुझे खुद साथ लगना पड़ा। नजर ने बेजार से अंदाज में इसकी बात का जवाब दिया। मेज कुर्सी पर बैठकर काम करने वालों के लिए वाकई ये बड़ा औखा काम है। खैर, मैं मीरू को आपकी ये कारकर्दगी बताकर आपके नंबर बढ़वा दूंगा। इसके सामने बड़ी तप चढ़ रही थी इसे कि जल्दी के हुक्म के बावजूद आपने काम निपटाने में इतनी देर कर दी। इसने नजर को बताया। मीरू खुद कहाँ है? मैं तो इसके तुम लोगों के साथ आने का मुंतजिर था। नजर ने मौका देकर मीरू का खोज लगाने की कोशिश की। जारो के भी कान खड़े हो गए। ये तो मुझे नहीं मालूम, बस फोन पर ऑर्डर दिया था कि यहाँ से माल उठाकर चावल वाले गोदाम में पहुंचा दूं। इसका जवाब खासा मायूसकुन था और ये वाज़ेह हो गया था कि इन लोगों के जरिए मीरू या बाजल तक नहीं पहुंचा जा सकता। इरफानुल्लाह की बाल पर कॉल आ रही है।
सूरत-ए-हाल वाज़ेह होने के बाद जारो अपने अगले इक़दाम के बारे में सोच रहा था कि नज़र टहलता हुआ इसके करीब आया और इस अंदाज़ में इसे इत्तला दी जैसे काम के सिलसिले में कोई हिदायत दे रहा हो। इसे नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर है। ये लोग चले जाएं तो हम भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फिलहाल तुम्हारा मंज़र से गायब हो जाना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। जारो ने भी किसी मज़दूरी की तरह सर झुकाकर इसे जवाब दिया और आगे बढ़ गया। लोडिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया और गिनती के चंद कॉर्टन ही बाकी रह गए थे कि जब अचानक ही कहीं से 3-4 जीपें नमूदार हुई और इसमें सवार बंदों ने फायरिंग करते हुए लोडिंग ट्रकों को घेरा डालना शुरू कर दिया। इत्तफाक से इस वक्त जारो और नज़र दोनों ही अंदरूनी हिस्से के करीब खड़े थे। जारो ने नज़र का बाजू पकड़ा और उस तरफ दौड़ लगा दी जहाँ स्टोर रूम मौजूद था। ये इरफानुल्लाह साहिब के आदमी थे। मैंने इनमें से एक बंदे को पहचान लिया है। वो इनके बॉडीगार्ड्स में से एक है। स्टोर के दरवाजे को अंदर से बंद करके वो सांस लेने को रुके थे कि नज़र ने लरजती आवाज़ में इसे बताया, इसका मतलब है कि यहाँ इसका कोई मुखबर मौजूद है जिसने तुम्हारी इत्तला न देने के बावजूद इसे यहाँ के बारे में मुखबरी कर दी होगी। चुनांचे इसने ऐन वक्त पर माल पकड़ने के लिए यहाँ चढ़ाई करवा दी। अगर तुम इसके हाथ लग जाते तो बड़ी खैरियत नहीं होती। अच्छा हुआ मैं तुम्हें लेकर यहाँ आ गया। यहाँ से हम सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाएंगे और इस मामले के हल होने तक तुम हमारी हिफाजत में रहोगे। जारो ने इसके सामने हालात का जो नक्शा पेश किया इसे सुनकर नज़र का चेहरा जर पड़ गया, लेकिन अब इसके पास इस तजवीज़ पर अमल करने के सिवा कुछ चारा नहीं था।